یہ کہانی میرے ایک دوست کی ہے جس کا نام امجد ہے۔ امجد ایک دن اپنے دوست کی دکان پہ گیا جو ایک بہت بڑی کپڑے کی دکان ہے۔ جب امجد دکان کے اندر داخل ہوا تو ایک خوبصورت لڑکی دکان پہ اس کو نظر آئی جس نے کافی سارا کپڑا لیا تھا۔ اس لڑکی کا نام عروج تھا۔ عروج نے 10,000 کا کپڑا لیا تھا لیکن عروج کے پاس صرف 7,000 روپے تھے۔ جب عروج نے دکان والے کو 7,000 روپے دیے تو دکان والے نے کہا، باجی آپ کا کپڑا تو 10,000 کا بنا ہے اور آپ 7,000 روپے دے رہی ہو۔ عروج نے کہا، بھائی صاحب پتہ نہیں باقی پیسے میں گھر بھول گئی ہوں، میں کل باقی پیسے ضرور آپ کو دے دوں گی۔ لیکن دکان والے نے کہا، باقی پیسے لے آؤ پھر کپڑا لے کر جانا۔ یہ بات عروج سن کے پریشان ہو گئی۔ امجد دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ پھر امجد نے اپنے دوست دکان والے کو کہا، آپ یہ لو 3,000 اور عروج کو کپڑے دے دو۔ امجد کے دوست نے امجد سے 3,000 روپے لے لیے۔ عروج نے امجد سے کہا، آپ کی بڑی مہربانی لیکن میں یہ 3,000 روپے آپ کو کس جگہ پہ کل دوں؟ تو امجد نے کہا، کوئی جلدی دینے کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ کے پاس ٹائم ہو تو مجھے اس نمبر پہ کال کرنا، جس جگہ کا آپ بولو گی میں خود آ کر پیسے لے لوں گا۔ اس بات پہ ایک بار پھر عروج نے امجد کا شکریہ ادا کیا۔ عروج اپنے کپڑے لے کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی اور امجد بھی اپنے گھر چلا گیا۔ عروج کو امجد کی بار بار یاد آنے لگی کہ 3,000 امجد نے مجھے دیا ہے اور میرے بارے میں اس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، پھر بھی 3,000 اس نے دکان والے کو دے دیا۔ عروج نے رات کو 12 بجے امجد کو کال کی اور امجد کا ایک بار پھر شکریہ ادا کیا۔ امجد نے کہا، پلیز عروج آپ کو شکریہ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عروج نے امجد کو کہا، کل میں آپ کو شان ہوٹل میں ملوں گی۔ شان ہوٹل لاہور میں ہے۔ عروج اور امجد بھی لاہور میں رہتے ہیں۔ دوسرے دن کا امجد اور عروج دونوں انتظار کرنے لگے اور دوسرا دن بھی آ گیا۔ عروج اور امجد دونوں شان ہوٹل آئے اور عروج نے آتے ہی 3,000 امجد کو دیے اور شکریہ بھی ساتھ کہا۔ امجد نے کہا، کیا عروج میرے سے دوستی کرو گی؟ تو عروج نے کہا، امجد دوستی تو اس دن ہو گئی تھی جس دن آپ نے میری جگہ 3,000 دکان والے کو دیے تھے۔ عروج کی بات سن کے امجد نے کہا، پلیز آپ نے اگر دوستی کی ہے تو میری ایک بات سن لو۔ عروج نے کہا، کیا بات ہے؟ تو امجد نے عروج کو ایک لاکٹ دیا لیکن عروج انکاری ہو گئی۔ عروج نے کہا، پلیز امجد میں نے آپ سے دوستی کی ہے، اس لاکٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے لیے۔ امجد آپ لاکھوں لاکٹ سے زیادہ ہیں۔ لیکن امجد نے کہا، اگر آپ نے لاکٹ نہ لیا تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ عروج نے یہ بات سن کے لاکٹ لے لیا۔ جاتے وقت امجد نے عروج کو کہا، پلیز عروج اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں آپ سے ایک بات کروں؟ تو عروج نے کہا، امجد میں دنیا سے ناراض ہو سکتی ہوں لیکن یاد رکھنا آپ سے کبھی بھی ناراض نہیں ہو سکتی۔ میں زندگی کے ہر موڑ پہ آپ کو یاد کروں گی۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ تو امجد نے کہا، اس کے بعد اگر میں آپ سے ملنا چاہوں تو کیا مل سکتا ہوں؟ تو عروج نے کہا، امجد اب ہم دونوں ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے، آپ کو میں امجد ہر پل یاد کروں گی اور امجد جس انسان کو ہر پل یاد انسان کرے تو اس سے پھر دور نہیں ہو سکتا، اس لیے جب بھی آپ ملنا چاہو تو ضرور کال کرنا۔ امجد اور عروج پھر دونوں اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ عروج کو نیند نہیں آئی، وہ بار بار لاکٹ کو دیکھ کے اس سوچ میں پڑ جاتی ہے، امجد نے یہ لاکٹ کیوں دیا ہے؟ کیا امجد کو میرے سے پیار تو نہیں ہو گیا؟ امجد بھی عروج کے پیار میں پاگل ہو رہا تھا کیونکہ امجد نے جب پہلی بار عروج کو کپڑے کی دکان پہ دیکھا تو اس وقت ہی عروج سے اس کو پیار ہو گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو یاد کرتے اور کال پہ دونوں کی خوب باتیں ہوتی۔ دونوں کے دن بڑی رفتار سے گزر رہے تھے، دونوں کو ایک دوسرے کی یادوں نے مجبور کر دیا تھا۔ ایک رات کو عروج نے امجد کو کال کی، امجد کیا ہو رہا ہے؟ تو امجد نے کہا، بس کچھ نہیں، آپ کو ابھی یاد کر رہا تھا، آپ کی کال آ گئی۔ تو عروج نے بھی امجد کو
بتایا مجھے بھی آپ کی یاد آ رہی تھی تو میں نے آپ کو کال کی۔ امجد نے عروج کو کہا آپ کل ضرور شان ہوٹل میں آنا، کھانا ایک ساتھ کھائیں گے۔ دوسرے دن دونوں شان ہوٹل گئے اور ایک ساتھ کھانا وغیرہ کھایا۔ عروج نے امجد کو کہا میں آج آپ سے ایک بات کروں گی۔ امجد نے کہا کیا بات ہے؟ عروج نے کہا کیا آپ میرے ساتھ شادی کرو گے؟ جب امجد نے عروج کی یہ بات سنی تو کہا عروج یہ بات تو آج میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا تھا جو آپ نے کر دی۔ تو عروج نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اگر ہم دونوں کی بات ایک ہے تو پھر منزل بھی ایک ہے۔ یہ بات دونوں نے ایک دوسرے سے جب کر لی تو دونوں خوش ہو گئے۔ عروج نے امجد کو بتایا جب آپ کو پہلی بار دیکھا تو مجھے اس وقت ہی آپ سے پیار ہو گیا تھا۔ امجد نے بھی عروج کو کہا عروج جب میں نے آپ کی جگہ 3000 روپے دیے تھے، اس وقت اگر 3 لاکھ بھی ہوتا تو میں آپ کی جگہ دے دیتا، کیونکہ میں نے جب آپ کو دیکھا تو مجھے آپ سے پیار ہو گیا تھا۔ عروج نے امجد کو کہا آپ اپنے گھر والوں کو میرے رشتے کے لیے میرے گھر روانہ کرو۔ امجد نے کہا عروج آپ صبر کرو، جلد میں اپنے گھر والوں کو آپ کے گھر بھیج دوں گا۔ امجد نے اپنے گھر والوں کو کہا تو امجد کے ابو نے کہا میں ان کے گھر جاؤں گا۔ ایک دن جب امجد عروج کو ملا تو اس نے عروج کو بتایا کل میرے ابو امی آپ کے گھر آ رہے ہیں۔ دوسرے دن امجد کے ابو امی عروج کے گھر گئے، لیکن جب ان کی نظر عروج کے ابو پہ پڑی تو وہ بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ عروج کے ابو اور امجد کے ابو دونوں پہلے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ امجد کے ابو نے عروج کے ابو سے بہت بڑا چکر کیا تھا 10 لاکھ کا زمین کے لین دین کے بارے میں، لیکن امجد کے ابو عروج کے ابو کے گھر گئے ہوئے تھے، اس لیے عروج کے ابو نے کہا آج کیوں میرے گھر آئے ہو؟ تو امجد کے ابو خاموش ہو گئے۔ تو عروج کے ابو نے کہا کیا بات ہے، کوئی اور چکر چلانے کے لیے آئے ہو؟ تو امجد کے ابو نے کہا میں آپ کے گھر رشتے کے لیے آیا ہوں، میرا بیٹا اور آپ کی بیٹی دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ عروج کے ابو نے امجد کے ابو کو کہا پلیز آپ اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ اور دوسری بار میرے گھر کی طرف آنے کی کوشش نہ کرنا۔ امجد کے ابو اپنے گھر چلے گئے۔ عروج دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ اس سے پہلے عروج کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جس آدمی نے میرے ابو سے چکر کیا تھا وہ کوئی اور نہیں امجد کا ابو ہے۔ عروج بہت پریشان ہو گئی۔ امجد کے ابو نے امجد کو ساری بات بتا دی۔ امجد کو جب پوری بات کا علم ہوا تو وہ بھی پریشان ہو گیا۔ عروج نے پوری بات فون پہ امجد کو بتا دی۔ امجد نے عروج کو بتایا میں آپ کے ابو کو ملنا چاہتا ہوں۔ عروج نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک دن امجد عروج کے گھر چلا گیا اور جا کر عروج کے ابو کو کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے ابو نے آپ کے ساتھ جو کچھ کیا وہ ٹھیک نہیں کیا، لیکن جو آپ کے پیسے ہیں ابو نے آپ سے زمین کے لیے تھے وہ پیسے میں واپس کروں گا۔ عروج کے ابو کے پاس پیسے بہت تھے۔ عروج کے ابو نے کہا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، جو کچھ ہو گیا میں اس کو بھول گیا ہوں، لیکن عروج کا رشتہ کبھی بھی آپ کو نہیں دوں گا۔ اسی وقت میرے گھر سے چلے جا اور کبھی بھی واپس اس گھر کی طرف آنے کی کوشش نہ کرنا۔ امجد نے کہا غلطی میرے ابو نے آپ کے ساتھ کی، لیکن آپ اس کی سزا مجھے اور عروج کو کیوں دے رہے ہو؟ اتنے میں عروج کا بڑا بھائی آ گیا اور اس نے امجد کو مارا اور کہا اس کے بعد میرے گھر کی طرف آنے کی کوشش کی تو جان سے مار ڈالوں گا۔ امجد واپس تو چلا گیا لیکن جاتے وقت بول گیا مجھے اور عروج کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ امجد کے جانے کے بعد عروج نے اپنے گھر والوں کو کہا میں شادی کروں گی تو امجد سے، نہیں تو کسی سے بھی نہیں۔ اس بات پہ عروج کے بھائی سلیم نے عروج کو خوب مارا اور عروج کو کہا اگر اس کے بعد امجد سے ملی تو امجد اور آپ دونوں کی میں جان لے لوں گا۔ عروج نے فون پہ امجد کو ساری بات بتا دی اور امجد نے عروج کو کہا آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دن عروج کے ابو نے عروج کا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے کو دے دیا۔ یہ بات عروج نے امجد کو بتائی۔ امجد نے عروج کو فون پہ کہا عروج آپ میرا ساتھ دو گی؟ عروج نے امجد کو کہا امجد میں ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں گی۔
اگر میری جان بھی چلی جائے تو کوئی بات نہیں۔ امجد نے عروج کو کہا کل مجھے ضرور ملنا۔ دونوں کی جب بھی ملاقات ہوئی تو شان ہوٹل میں ہی ہوئی۔ شان ہوٹل میں دونوں داخل ہوئے۔ ہوٹل میں کھانا کھانے کے بعد جب ہوٹل سے واپس گھر جا رہے تھے تو عروج کے ابو نے عروج کو دیکھ لیا۔ عروج کے ابو نے سلیم کو بتا دیا کہ آج عروج امجد سے مل کر آ رہی ہے۔ سلیم نے عروج کو مارا ایک دن۔ سلیم نے عروج کو کہا آپ امجد کو کال کرو، آپ سے ملے اور میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا، اور پھر میں ابو سے بات کروں گا اور آپ کا رشتہ امجد کو دے دوں گا۔ امجد اور آپ دونوں کی شادی کرا دوں گا۔ عروج نے امجد کو جب کال کی امجد کل آپ ہمارے گھر آؤ۔ امجد جب عروج کے گھر آیا تو عروج کے بھائی نے اپنے کزن کے ساتھ مل کر امجد کو خوب مارا اور امجد بے ہوش ہو گیا اور امجد کو ایک کمرے میں رکھ دیا کہ رات ہوتے ہی اس کو مار کر کسی جگہ جا کر دفن کر دوں گا۔ عروج نے جب ساری بات اپنے بھائی کی اور اپنے کزن کی سن لی تو عروج نے پولیس کو فون کیا اور پوری بات پولیس کو بتا دی۔ عروج کے بھائی اور کزن کو پتہ ہی نہیں چلا کہ پولیس ان کے گھر میں آ گئی۔ پولیس کو دیکھ کر سلیم اور اس کا کزن وسیم دونوں پریشان ہو گئے۔ پولیس نے آتے ہی سلیم اور وسیم دونوں کو پکڑ لیا اور بے ہوشی کی حالت میں امجد کو ہسپتال میں لے گئے۔ عروج نے پولیس والوں کو کہا کہ میں امجد کے ساتھ ہسپتال جانا چاہتی ہوں۔ عروج امجد کے ساتھ ہسپتال چلی گئی۔ اتنے میں عروج نے امجد کے گھر والوں کو بھی فون کر دیا۔ امجد کے گھر والے بھی ہسپتال میں آ گئے۔ عروج نے ساری بات امجد کے گھر والوں کو بتا دی اور عروج نے پولیس والوں کو بھی بتایا کہ میری جان کو بھی خطرہ ہے اور امجد کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ عروج نے کہا میں ابھی اسی وقت شادی کرنا چاہتی ہوں۔ عروج نے فون کر کے پولیس کے بڑے افسر کو بھی بتایا۔ پولیس نے امجد کے ہوش میں آنے کے بعد دونوں کو امجد کے گھر لے گئے اور امجد کے ابو دونوں کو عدالت میں لے گیا اور کورٹ میں دونوں کی شادی کرا دی۔ شادی ہونے کے بعد امجد نے عروج کے بھائی اور کزن کو معاف کر دیا۔ اب عروج اور امجد دونوں خوشی خوشی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور امجد کے ابو نے بھی عروج کے ابو کو وہ پیسے بھی جو زمین کے لین دین میں لیے تھے وہ بھی واپس کر دیے ہیں۔ عروج اور امجد دونوں بتانا چاہتے ہیں پلیز پیار جس سے کرو تو سچا کرو، کیونکہ سچے پیار میں کبھی ہار نہیں ہوتی۔ سچا پیار کرنے والوں کو ایک دن منزل ضرور مل جاتی ہے۔